روز محشر بہت سے حسین عورتیں ہی جہنم کے آگے ایندھن بنے گی. ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی. جس نظر سے وہ پرائی بہو بیٹیوں کو دیکھتی تھی اس نظر کے لیے ان کی بیوی ایک عمر سے ترس رہی تھی. بیٹی کا پہلا حق جو ہم کہا جاتے ہیں وہ اس کی پیدا ہونے کی خوشی ہے. مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کی برابر ہے. اگر آپ نے کسی کی کردار کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے. مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چپکی ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چپکی ملتا ہے. عورت اور مرد کی درمیان اس وقت تک مفاہمت کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میاں بیوی نہ بن جائے. اس سے پہلے عورت مرد کی طرف یوں دیکھتی ہے جیسے بکری کسائی کی طرف. ساری بات دل کی ہوتی ہے. اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائے لبوں پر مسکراہٹوں کی پھول نہیں کھلتے. مت کرو اپنا موازنہ اس دنیا میں کسی سے. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی بے عزتی کر رہے ہو. بعض اوقات محبوب کو آپ کے احسانات یاد نہیں رہتے لیکن وہ فرمائشیں کبھی نہیں بھولتی جنہیں آپ پورا نہ کر سکے. حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو. تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی. ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہماری دشمن کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے. جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کرو. کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ساتھ ہونے پہ رب کا شکر ادا کرے. جن لڑکیوں کو ساس سسر کے ساتھ رہنا نہیں پسند ان کو چاہیے کہ شوہر کی تلاش بھی یتیم خانوں میں کیا کرے، خاندانوں میں نہیں. میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ غیر عورت کی جسم پر نظر رکھنے والا مرد اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے کیسے کنٹرول رکھتا ہوگا. انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار. وقت ہر کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا. بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہو تو وہ خود ہی میکی جانا کم کر دیتی ہے. شوہر کی بغیر دل نہیں لگتا. اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی بری سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے. طلاق مر دیتا ہے اور داغ عورت کی ماتھے پہ لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو. جب نکاح کی قیمت 10 لاکھ اور زنا کی قیمت 1000 ہو جائے تو لوگ نکاح نہیں زنا کریں گے. پہلی رات میں اگر بیوی کی پاؤں کی تلوے پر تل دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ عورت خوش خوراک اور زندگی میں طویل سفر کرنے والی ہے. عورتوں کی زندگی ناپاک کر کے خود کے لیے پاک بیویاں ڈھونڈتے ہو، کمال کرتے ہو.
کسی مرد کا باحیا ہونا اس کی خاندانی خونی کی نشانی ہے۔ ایسے مرد کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ راہ چلتی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ایسے مردوں کو بھی بناؤ سنگار پسند ہوتا ہے، صرف ان کا جو ان کی نکاح میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنی سینے میں بہت بھاری چیز چھپائی ہوئی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کوکلا ہے۔ منحوس عورت کی 4 نشانیاں: اول، ہر بات میں قسم اٹھائے گی۔ دوم، جب بولے گی تو جھوٹ بولے گی۔ سوم، دوسروں سے حسد کرے گی۔ چہارم، لالچ کرے گی۔ عورت جب مرد سے جان چھڑانے پہ آتی ہے تو وہ مرد کی ہر بات ٹکرانے لگتی ہے، پھر وہ مرد کی محبت اور چاہت سے بیزار ہو جاتی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشات شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ جس من پسند شخص کو اپنی سکون کی وجہ سمجھتی ہے وہی آپ کے ڈپریشن کی واحد وجہ بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہ تعالی ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو بری منصوبی بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ سب مرد ایک جیسے ہوتی ہے، یہ بات اکثر وہ عورتیں کہتی ہے جو بہت سے مردوں کو آزما چکی ہوتی ہے۔ جسے آپ سے سچی محبت ہوگی وہ آپ کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا، وہ آپ کی آخرت بہترین کرنے کی سوچے گا۔